کرام نے سانو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ذکر دے واسطے یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ اسی اس ذکر دی برکات نو اپنے دامن دے اندر سمیٹ سکیے۔ اے بالخصوص میں بھائی محمد نوید قادری صاحب دا مشکور ہاں کہ جنہ مینوں حکم فرمایا تے میں اللہ تعالیٰ دا کروڑا شکر ادا کرنا کہ میں وعدہ کر کے تے اپنے وعدے نو وفا کیتا تواڈے کول حاضر ہو گیا۔ یہ گلاں ساریاں نے مقدراں دیاں تے نصیباں دیاں۔ اللہ نے جدوں عرشاں تے بھی اپنی گل کرنی سی نا تے اللہ نے ساریاں نوں بلایا سی، تے جدوں اپنے محبوب دی گل کرنی سی تے اللہ نے آکھیا جبریل ہن صرف چنگے چنگے بلا کے لیا۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہے نا، گل چنگیاں دی گل چنگیاں دے مقدراں وچ ہوندی ہے۔ نصیباں والے وہ لوگ ہوندے نے جڑے ذکر مصطفیٰ دی محفل وچ ہوندے نے۔ اور شاعر کہندا نا کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو۔ وہ بھی ساڈا بچے نے، نوجوان نے جڑے اس وقت سوشل میڈیا تے مصروف نے، اپنا وقت چوکاں چ گزار رہے نے، چھتاں دے گزار رہے نے، اپنے کمرے چ الگ بیٹھ کے گزار رہے۔ تسی بڑے مقدراں والے ہو جڑے ذکر مصطفیٰ دے اندر شامل ہو۔ ایک کل نو جدوں زباناں خاموش ہونیاں نے نا، انہاں کناں بولنا ہے، ہتھاں بولنا ہے، پیراں بولنا ہے، انہاں اکھاں بولنا ہے، جسم دا لوں لوں بولے گا کل قیامت والے دن، تے آکھے گا کہ یا اللہ یہ تیرا تے تیرے محبوب دا ذکر کردا رہا ہے۔ اے در و دیوار بھی قیامت والے دن گواہی دین دے اس گل دے۔ مینوں بھائی نوید صاحب نعت پڑھن لگے آندے سن پہ آواز تے میری کوئی نہیں، تو چلو میرا بھی دل کردا ہے کہ میں کچھ یہ پڑھاں۔ اتھے یقین کرو سودے نہ آوازاں دے نے تے نہ حسن دے نے، ہے میری گل سمجھ آندی نا؟ اتھے سودے آوازاں دے نہیں، نہ حسن دے سودے نے، اتھے سودے نے دلاں دے۔ کالے رنگ دا ہوئے حبشی بلال، ہوئے کالے رنگ دا تے موٹے موٹے اونٹ ہون۔ سرکار جدوں معراج تے گئے نا تے حوراں دی سردار آندی سونے دولہا بن کے کچھ مینوں بھی تے عطا کرو نا، میں بھی خیرات لین آئی ہوں تواڈے کول۔ تو نے فرمایا جا تینوں اپنا بلال عطا کیتا۔ حوراں دی سردار آندی سونے ایڈے ایڈے سونے تواڈے غلام، ابو بکر ایڈا سونا جوان، عمر ایڈا سونا جوان، عثمان ایڈا سونا جوان، علی المرتضیٰ ایڈے سونے گبرو جوان رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، ایڈے ایڈے سونے صحابی تواڈے حضرت دیا قلبی ایڈے سونے کہ جنہ دی شکل جبریل بھی اتار کے تے سرکار دی بارگاہ چلا ہوتا ہے۔ سونے ایڈے ایڈے سونے، میرے وعدے بلال، میرے آقا نے فرمایا تینوں سرداری تے ناز ہوئے گا، تینوں اپنے اس حسن تے ناز ہوئے گا، میں یہ اپنے یار بلال نوں تے پوچھے ہی نہیں ہو تینوں پسند بھی کردا ہے کہ نہیں کردا۔ حضور نے بیت اللہ دی چھت تے چڑھایا نا حضرت بلال حبشی نوں، تو سرکار نے فرمایا بلال دس انہاں مکے دیاں چودھریاں نوں اج ذرا وکھا انہاں چودھریاں نے جنہاں تینوں تپتی ریت تے لٹایا تے تیرے تے پتھر رکھے، تیرے تو کوڑیاں دی برسات کیتی، تیرے تے ظلم کیتے بڑے، اج انہاں نوں دس کہ جڑا نبی دا غلام ہو جائے محمد کا کعبہ بھی وہ قدمہ تھلے لے آتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اس واسطے مت سوچو اسی تھوڑے ہاں تے ہورے کی بنے گا، پتہ نہیں محفل قبول ہے کہ نہیں قبول۔ وہ علماء کو میں واقعہ سنتے رہے ہیں، اسی پڑھیا بھی ہے چلو کتاباں دے اندر کہ سرکار دے میلاد دی محفل سجائی نے ایک بادشاہ نے، تے امیراں لوکاں نوں کارڈ کر لے، ساڈا رویہ بھی اج کل ہے اجی حقیقہ بھی کرنے بال دا تاں بھی امیراں نوں اپنے رشتہ دار بلا لینے، ماڑے تے انجے رہ جاندے، ویاہ بھی کرنے پتراں دا تیاں دا تے چنگے بندے بلانے، ماڑے بندے تے اسی روٹی دا ایک سالن بھی نہیں کلدے، ایک پیالی سالن بھی نہیں کلدے۔ میں جٹکا جا بندہ ہاں، بالکل سادہ جا بندہ، تے گلاں مینوں کوئی جٹکیاں نے جڑیاں چار پانچ میں تواڈے نال کرنیاں نے، ٹھیک ہے نا؟ تے اسی نہیں کسے نوں بلاندے، بادشاہ نے بھی حضور دا میلاد رکھیا نا، تے چنگے چنگے بڑے بڑے لوکاں نوں دعوت نامے دتے، تے بادشاہ دربار دا اصول سی جنہیں اتنے وڑنا ہے نا دربار وچ، اونے ہی وڑنا جہدے کولو کارڈ ہونا ہے، جہدے کولو دعوت نامہ ہونا ہے۔ تے ایک مائی تے او دی بچی اج بادشاہ دے مال تو پراں دور او دی بھی چونپڑی سی، انہیں آکھیا چلو سرکار دا میلاد اسی بھی پتیے سنن چلیے، اتنے حضور دا اج میلاد ہے تے چل اسی بھی سن کے آنے، اجے دروازے گئے تو پہرےدار نے ادھر نہیں بڑھن دیتا، انہیں آکھیا چلو پیچھا اتنے تے جدوں کوئی کارڈ ہے انہیں وڑنا ہے،
جدو یہ گل ہوئی نا تے روندے توندے پیچھے گھر آ گئیں دوویں ماواں دھیاں تے گھر چونپڑی اپنی چ بہ کے نا تے ماں آندی پتر کوئی گل نہیں جے بادشاہ نہیں وڑن دتا جے وہ حکم نہیں وہ کوٹھی چ وڑن دا وہ بنگلے چ وہ محلے چ وڑن دا تے چل تو تے میں دوویں رل کے اپنے آقا دا ملاد منا لینی ہاں میں نعت پڑھنی ہاں میں تلاوت کرنی ہاں تو سبحان اللہ کی تو نعت پڑھی میں سبحان اللہ آکھاں گی ہاں تو حضور غوث پاک بھی آئے نا جس وقت حضور غوث پاک آئے تے وہ بادشاہ دے محلے دے وچ وڑن دی بجائے وہ مائی دی جھونپڑی وال ٹر پے تے خادم سارے آندے نے حضور ادھر آؤ محفل تے ادھر ہو رہی ہے آپ نے فرمایا میں اوتھے نہ جاواں جتھے میرے آقا تشریف لے کے آئے اوتھے جانا چاہیے نا جتھے آقا تشریف اس واسطے سودے دلاں دے نے سارے اے رولا صرف نہ میں چاہتا ہوں نا میں چھوٹا جا ٹوٹا ہے ساڑھے اندر یہ رولا صرف یہ سیدھا ہو گیا نا یہ سینہ مدینہ ہو جائے گا ضرورت نہ نہیں پہندیاں یقین کرو جنہیں اسی جتن کرنے نا لو جت کرنے جنہیں بھی اسی او غازی صاحب نو جیلر نے جس ڈکیا نا جیل دے اندر تے انہیں ایک اچانک دھیان ماریا ویکھیا تے اندر جیل خالی غازی علم الدین شہید ہاں جیل خالی اوہ جیلر تے بڑا پریشان ہو گیا جڑا چوکیدار سی نہ کہ کی بن گیا ہن میں ڈک گیا تالا بھی لگ گیا تے اندر بندہ بھی کوئی نہیں میری تو نوکری جاندی رہے گی مینوں تو پھائل آ چھڑنا انگریز نے کی ہوئے گا تھوڑی دیر گزری نا تو آپ تشریف لے گئے واپس آئے تو انہیں آکھیا کتھے گئے سو انہیں آکھیا جدے واسطے آئے وہ لے گئے سن آپ وہ کلا پاوے بیٹھا ہوئے کوٹھڑی دے اندر بھی جہدے نال پیار ہوئے نا وہ پہ آ جاندے انہاں کے کوئی تالے کام کردے نے کوئی رکاوٹاں ہے نا انہاں کے یہ دلاں دے جڑے تالے نے نا لگے نے ساڑے دلاں دے زنگ جڑے لگے نے انہاں نوں اتارن دی ضرورت ہے خدا واسطے جڑا کم بھی کر دیو اللہ تے اللہ دے رسول دی رضا واسطے کرو سجدہ بھی ایک سجدہ جے اللہ دے رسول تے اللہ دے رسول دی رضا واسطے ہو گیا نا زندگی دے سارے قضا کیتے ہوئے صدقے جڑے سجدے جڑے نے ادا ہو جان گے ضرورت ہے عمل سے بنتی ہے زندگی جنت بھی جہنم بھی خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے نہ ناری ہے عمل دی بڑی اشد ضرورت ہے عملی جامہ پہنانا پوے گا اپنے آپ نوں اگر اسی عمل دے دائرے دے اندر داخل ہو جائیں گے تے ہر عمل جڑا ہے وہ اللہ تعالیٰ ساڑا اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے گا ٹھیک ہے نا جی اوتھے کوئی کمی نہیں جنگلاں وچ بہ کے کرو مجمع وچ بہ کے کرو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دی بارگاہ وچ پنڈ پورا کٹھا ہو کے آیا نا تو انہاں کہا موسیٰ علیہ السلام دعا کرو اللہ رحمت دی بارش کرے تے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب نے فرمایا موسیٰ نہیں پانی رحمت دی بارش یا اللہ کیوں اللہ نے فرمایا موسیٰ دے وچ ایک پیڑا بندہ بیٹھا ہے وہ دی وجہ تو کسے تے بھی نہیں رحمت ہوے گی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان فرمایا بھائی اٹھ جا وچوں جیڑا بندہ ہے ہر بندے نوں اپنی کیتیاں دا پتہ ہوندا ہے تے اس بندے نے نا اس مجمع وچ بہ کے نگاہاں چکا کے تے رب نال لو لائی تو تاراں جڑیاں نا جس وقت رب نال ناتا جوڑیا رب نال تے گل کیتی رب نال عرض کیتی سونیا ربا بڑا ہی چیر ہو گیا تینوں میں بھی غلطیاں پہ کرنا تے تو معاف بھی کرنا پہ تے یا اللہ ایک واری تے پھر معاف کر چھڑ ایک واری یا اللہ وہ مجمع وچ بہ کے اس پورے مجمع دے اندر بہ کے انہیں اس کلے بندے دی وجہ تو پورے پنڈ تے عذاب ہو رہا سی تے اسے کلے دی وجہ تو اللہ نے رحمت دی بارش بھی عطا فرما چھڑی اللہ نے اتنے رحمت پائی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یا اللہ تیریاں تو ہی جاننا ہے گل دی سمجھ کو نہیں لگی بندہ اٹھیا بھی کو نہیں رحمت پا چھڑی آ تے سونیا ربا وہ بندہ کیڑا ہے اللہ نے فرمایا موسیٰ چھڑ میری تے بندے دی میرے دی گل سی ہو گئی ہے انہیں میرے نال وعدہ کر لیا میں دی خطا دی معافی عطا فرما چھڑی ہے کچھ عرصہ گزریا نا حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر رب نال ہم کلام ہوئے بابا جی تے اللہ نال ہم کلام ہوئے نا تے کوئی تور تے جا کے تے آندے نے یا اللہ ہون ہی دس چھڑو بندہ کیڑا سی میں کہڑا یا اللہ کسے نوں دسن لگا تے اللہ نے فرمایا موسیٰ نہیں 40 سال ہو گئے نو دے آباں تے پردہ پاندیا 40 سال گزر گئے نو دے آباں تے پردہ پاندیا اگے نہیں دسیا تے ہون بھی نہیں دسنا گل میری تے میرے بندے دی ہے انہیں وعدہ کر لیا میں دے وعدے کو قبول فرما لیا اس واسطے وابے دی وقار یہی تقریر ہوندی ہے یہی گل ہوندی ہے جے کو پیڑ پلے پہ دے ساڑے تے او علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ جب تک نہ تھی اپنے عیبوں پہ نظر ڈھونڈتا رہا اوروں کے عیب و ہنر جب پڑی اپنے عیبوں پہ نظر تو جہاں میں کوئی برا نہ لگا سانو ضرورت ہے اپنے گربان دے اندر جھانکن دی سب نو میں بھی اس معاشرے دا حصہ ہاں تسی بھی اس معاشرے دا حصہ اسی خود نو درست کریے ہر انسان اپنے آپ نو درست کرے جدو اسی اپنے آپ نو درست کران گے نا تے سانو ویکھ کے لوگ آپے ٹھیک ہو جان گے اپنے آپ نو درست کرو کسے تے نہ انگل چکو کسے تے کوئی گل نہیں ضرورت کرن دی
اپنا عمل درست ہو جائے گا تہاڈی وجہ تو ہو رہے ایک چنگے بندے دی وجہ تو اللہ پورے پنڈ دی بخشش کر چھڑدا ہے ایک چنگے بندے دی وجہ تو اللہ پورا پنڈ بخش چھڑدا ہے تے ایک بھڑے دی وجہ تو اللہ پورا پنڈ بھی تباہ کر چھڑدا ہے ضرورت ہے کہ اسی اپنے گربان دے اندر جھانکیے درود پاک پڑھو تو پھر گل شروع کریے تھوڑا جا سرکار دا ذکر کرنا ہے دعا ہے صرف کرو کہ اللہ قبول ساڈا فرمائے نوید صاحب دی اس کوشش نو اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے علماء تشریف فرما نے او زیادہ خوش آمد دیاں گلاں کو نہیں میں علماء دے قدماں دی توڑ دی بھی نہیں بن سکدا یہ سارے سر دا تاج نے اللہ تعالیٰ انہاں علماء دا سایہ ساڑے سینہ تے سلامت رکھے صدیقی صاحب نے قاسمی صاحب نے اور تسی بزرگ حضرات ہو میرے واسطے سارے صاحب ہو اللہ تعالیٰ تو سب نو سلامت رکھے اور میں بالخصوص بھائی نوید صاحب دا بڑا مشکور ہاں تے اللہ تعالیٰ انہاں دی اس کوشش نو اور بڑا دلی ایک خوشی ہوندی ہے جس وقت ساڑے جوان نوجوان جس وقت ایک عشق دا جذبہ لے کے نکل دے نا اصل کم جواناں دا ہی ہے ضرورت جواناں دی اصل دے اندر اسلام نو ضرورت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ دی بارگاہ دعا کی سن اللہ معز علیہ السلام بھی عمر بن الخطاب یا اللہ ایک ہی جنا دے دے ایک ہی جوان یا اللہ دے چھڑ تے کم بن جانا ہے اللہ نے فرمایا کیڑا چاہیے یا اللہ عمر دے دے یا اللہ عمر دے دے ایک کوئی لب گیا تے جنا تے ہے نا جوان ہے گبرو جوان ہے یا اللہ ایک کوئی دے چھڑ کم بن جانا ہے اللہ نے فرمایا کوئی گل نہیں سونیا منگے تو تے منظوری نہ ہوئے وہ سونا دے آنجے نظر اٹھائے نا آسمان تے اللہ قبلے بدل چھڑ دا قد نرا تقلب وجهك فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها اللہ آندا سونیا تیرے نال یاری دا فائدہ کی جے تیریاں گلاں ہی نہیں مننیاں اللہ آندا سونیا یاری تیرے نال ہے تینوں بنا کے محبوب اپنا کلیا ہے تے تو ویکھے تے میں نہ جانا یہ کس طرح ہو سکدا ہے اللہ فرمایا ایتھے ہی بدل لا قبلہ پاویں دو پڑیاں نے دو رہندیاں نے پیچھے تے یا اللہ ایتھے ہی فرمایا ہونی تے پتہ لگنا تیرے کیڑے نے تے منکر کیڑے نے ایتھے ہی تے مزہ ہونا ہے سواد بھی تو پیڑے چ ہوندا نا جدوں بندہ پیڑے چ وسے تے پیڑے چ بندہ کھیڈے تے پھر پتہ لگدا کہ بندہ میدان وچ کھیڈن والا ہے وے کھلاڑی ہے پورا تے عشق والا بندہ اللہ نے فرمایا سونیا ایتھے ہی نکھیڑے ہونے نے سارے اللہ نے تو پہلے ہی پتہ سی وہ جڑے چھوٹے چھوٹے ایمان والے کمزور ایمان والے انہوں نے بھی پتہ لگ جائے اللہ نے فرمایا سونا ایتھے بدل ہے اس واسطے بابے دی وقار مضبوطی ایمان دی بڑی اصل ضرورت ہے یہ دے اتنے انشاءاللہ گل کرنی ہے تے اے دے تے جڑا نا چند لمحات جڑے نے اس اپنی حاضری دے پیش کرنے نے ساڑی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے تے دے صدقے اللہ تعالیٰ ساڑی بخشش فرمائے تے درود پاک پڑھو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ سبحان اللہ والعاقبۃ للمتقین رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته
الصلاۃ والسلام علیک یا کوئی زبان بھی خاموش نہ رہے، سب پڑھو محبت اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے سارے ذرا آنکھوں ہمیں کرے سبحان اللہ کو نہیں ثواب دی نیت نہ سارے آنکھوں ہمیں کرے اللہ سبحان آواز واہ ماشاءاللہ سارے واہ جی بیٹھے تسی تے ایڈی ٹھنڈی سبحان اللہ تے پھر نہیں نا مزہ ہونا ٹھنڈ تے سرکار دا ذکر سنیو جی ختم ہو جاندی ہے تو نویزہ جو دنا دیں تو سنی تے ٹھنڈا ہوندہ ہی کوئی نہیں ہیں عشق والا بندہ ٹھنڈا ہوندہ ہے کوئی نہیں عشق ہوئے تے پھر جذبہ ذرا اظہار کرو تھوڑا جا کوئی گل نہیں انشاءاللہ یہ سواب ہی لبنا ہے انشاءاللہ زیادہ زیادہ اپنے دامن دے اندر نیکیاں لے کے جاؤ گے ذرا سبحان اللہ کو محبت غلامہ دا کم موقع لانا نوکران دا کم موقع لانا اگو سائیاں دی مرضی ہے قبول کرن کے نہ کریں اسی تے اپنا کام شروع رکھنا ہے نا جسا جاری رکھنا ہے اگلے دی مرضی ہے سائیاں دی صدا کرنا میرے بس میں تھی میں نے تو صدا کر دی وہ کیا کملی والے میں تیری بارگاہ دے اندر حاضر ہویا وا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے غلام گل کر کی کرنا چاہتا ہے حد کی دیا رسول اللہ کملی والے کا پردہ تیر لگا ہے سونے آنکھ نکل گئی ہے میرے آقا نے فرمایا پھر حد کی دی سونے میں تیری بارگاہ دے اندر حاضر ہویا وا مینوں اکھیں عطا کر دیو یا رسول اللہ مینوں آنکھیں عطا کر دیو میرے آقا نے فرمایا میرے غلام اکھ لینی آنکھ جنت اکھ چاہیدی آنکھ جنت حضرت قتادہ میرے سونیا اکھ میں لینا گیا وا جنت تسی عطا کر دیو حضرت قتادہ
نے جس وقت نبی دی بارگاہ دے اندر عرض کی تھی میرے آقا نے توسل فرمایا حضور نے وہ اکھ والا ٹیلا پکڑ کے اکھ والی جگہ تے رکھ کے میرے آقا نے اپنا لوہا میں دہن لگایا حضرت قتادہ کا میرا قسم رب کائنات جن نے محمد کو سچا رسول بنا کے بھیجا ہے حضرت قتادہ کا میرے حضور کریم آقا علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر حضرت جابر آدھروں میں بخاری دیا حدیثاں میں کرو سناوا انشاءاللہ حضرت جابر حضور دی بارگاہ دے اندر آدھروں میں ادنی دی سونے آو تو حادث چنے والے آو اللہ دی عدلفہ والے آو آمین دے آکڑا والے آو سونے آو کملی والے آو سونے کملی والے تیری بارگاہ میں اندر ایک التجا لے کے آیا میرے آقا نے فرمایا میرے غلامہ کر کی گل کرنا چاہتا ہے حضرت جابر نے یا رسول اللہ کملی والے سونیا محبوبہ میرا باپ فوت ہو گیا ہے سونیا قرض بڑا زیادہ چھڑ کے چلا گیا ہے سونیا میری ادوار ہمشیرہ بھی نے سونیا انہوں نے اخراجات پورے کرا کے قرض لگا دے قرض اتارا سونیا قرضدار بڑا تک پہ کر دینے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جابر گھبرانے دی لوڑ کوئی نہیں تو نبی دی بارگاہ چاہیا میں اتھے تے بن منیا لگائے تو پھر بھی منگ لیا حضرت جابر کہنے نے سونے میں کی کرانے آقا نے فرمایا جابر جاؤ جدو کھجورہ پک جا کھجورہ دے درختہ کو تار کے ہر نسل دے وکھرے وکھرے ڈھیر لاتے قرضدارہ نوی بولا نمید میں محمد نوی بولا حدیث ناوت میں ذمہ دار ہے انشاءاللہ بڑی ذمہ داری دینا گل کر رہے ہیں بخاری دی حدیث مبارکہ میں کوشش کراں گا تو انہوں بخاری سناواں لوگوں نے بخاری دا بڑا ہوندہ نا دھیان کہ بخاری دی انشاءاللہ حدیث تو انہوں سناواں گا ساریاں میرے آقا نے فرمایا جابر جدو کھجورہ پک جائیں ہر نسل دے ٹیر لا کے وکھرے وکھرے قرضدارہ نوی بلاوی تے میں محمد نوی بلاوی حضرت جابر کہتے ہیں کھجورہ پک گئیاں میں درختہ دو تلا کے انہاں دے وکھرے وکھرے ٹیر لا کے آقا دی بارگاہ دے اندر حاضر آیا کہ سونیا سارے آ گئے نے تسی بھی آ سونے تشریف لے آو میرے آقا تشریف لے کے آئے ایک کھجورہ دے دیر دے کے میرے آقا نے چکر لگایا چکر لگا کے میرے آقا کو تشریف فرما ہو گئے میرے آقا نے فرمایا جابر دی آقا فرمایا جابر ایک کلو بلندہ آنکھوں نظر سبحان اللہ دے آنکھوں سارے جابر ایک نو بلاندہ جاؤ جنہ وقت کر دے وہ قرض دے برابر توڑ کے کھجورہ دیتا جا حضرت جابر کہتے ہیں میں ایک نو بلایا سارے قرضداروں دے قرض دے برابر کھجورہ دے چھڑیا حضرت جابر کہتے ہیں میں پیان ماریا بس پھیر والا جدے ان کا گرد میرے مصطفیٰ نے چکر لگایا کھجورہ پاپا کے دیتا جا اب جابر کہتے ہیں قسم رب کائنات جن نے محمد کو سچا رسول بنا کے میرے آئے حضرت جابر کہتے ہیں میں تیار مارے آیا بکی بیٹا تیرے میں ساریاں کھجورہ دے دیا جانے تاج شاہدہ وہ کیا
اندر محفوظ کر لگا پر سونے میرا حافظہ بڑا کمزور ہے یا رسول اللہ اللہ یاد کوئی نہیں رہ دیا جڑیا سونا بھول جانا سونے کوئی کرم کرو میں سونے میرے نال کرم دی نگاہ پاؤ سونے میرے اپنے شفق دی نگاہ پاؤ میرے حافظہ مل جائے میرا حافظہ مضبوط ہو جائے تاکہ جڑیاں پرانیاں مٹھیاں مٹھیاں گلاں سنا اپنے سینے تے محفوظ کر لواں میرے آقا نے فرمایا ابو ہریرہ قریب ہو حضرت ابو ہریرہ میرے آقا نے قریب ہو میرے آقا نے فرمایا ابو ہریرہ تیرے کول کی عرض کی سونیا کپڑا ہے میرے آقا نے فرمایا ابو ہریرہ کو کھلار حضرت ابو ہریرہ کہتا ہے میں زمین پہ کپڑا کھلا رہا میرے آقا نے انج گھٹ کر کے کپڑے دے اندر پائے ٹھنڈے سن لیا سبحان اللہ کہاں حضر میرے آقا نے این چلو پریا چلو پر کے ابو ہریرہ دی چادر دی اندر پایا پھر میرے آقا نے چلو پر کے ابو ہریرہ دی چادر دی اندر پایا پھر میرے آقا نے چلو پر کے ابو ہریرہ دی چادر دی اندر پایا میرے آقا نے فرمایا آقا نے فرمایا ابو ہریرہ جی آقا فرمایا چک لے چک لے حضرت ابو ہریرہ کندھے میں چادر ولیٹی چادر ولیٹ کے سینے نال لائی حضرت ابو ہریرہ کندھے میں چادر ولیٹ کے میں اپنے سینے نہ لائی کہ میرے قسم رب کائنات جنہیں محمد نو سچا رسول بنا کے بھیجے آئے حضرت ابو ہریرہ کہندے نے جدوں دی وہ چادر چک کے میں سینے نہ لائی او تو بعد جیڑی بھی گل میں نبی کو سندا سا میرے سینے دے اندر محفوظ ہو جاندی وہ کیا دیں گے میں کیا گا دیں گے میں کیا لوں گا میرے لگتا ہے غریبہ کا صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر آؤ تو دوستان گرامی توجہ فرماؤ ذرا جنگ خندق دا موقع آخری حدیث مبارکہ اپنی ایمان دادا کرو میرے آقا کو اللہ نے کنیا شانہ عطا فرمائیاں نے میرے آقا کو اللہ نے کنیا قدرت عطا فرمائیاں نے توجہ فرمایا نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ خندق دا موقع دے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے حضور علیہ السلام بھی ساڑھے نال خندق میں کھود دے نے حضرت جابر کہندے نے میں سامنے خندق میں کھودنا تھا ادھر حضور علیہ السلام نے جس وقت دا جودار اٹھایا حضرت جابر کہندے نے میں سامنے کم لگا سا میں ویکھیا نبی علیہ السلام دے جوتا مبارک دے تھلے ہو سرکار نے اپنے پیٹ دے اوپر پتھر بندے ہوئے نے حضرت جابر کہندے نے میری اچھی کھا نکل گئی پتہ نہیں میرے آقا نے کتنے دنوں نے کھانا بھی کھانا کہ نہیں کھانا حضرت جابر کہندے نے میں اپنا کم چھڑیا اپنا کم چھڑ کے میں اپنے گھر بار آیا گیا اپنی بیوی نو جا کے گیا بیوی دستے سے گھر کھان واسطے کوئی چیز موجود ہے کہ نہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے بیوی کہندی ہے اے جمع دا تھوڑا جہا آٹا موجود ہے سالن واسطے شے موجود نہیں حضرت جابر کہندے نے میں آقا دی دعوت کرنا چاہنا ہوں پتہ نہیں کتنے دن ہوئے نے میرے آقا نے کھانا بھی کھانا کہ نہیں کھانا رات کو فرمایا حضرت جابر نے کھان دی نگاہ دوڑائی بکری دا ایک بچہ نظر آیا حضرت جابر نے وہ بکری دا بچہ پکڑ کے دبا کیتا اوڑا گوشت بنا کے اپنی بیوی کو دیتا اور کیا بیوی تو کھانا پکا میں نبی کو جانا جا کے نبی دی دعوت ہوڑنا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری جشن عید میلاد النبی
حضرت جابر دے سن 2 پتر تے چھوٹا پتر باہر سی وڈا پتر گھر سی جی انہیں ویکھیا پیو نوں بکری دا بچہ ذبح کردیاں چھوٹا باہروں آیا نا گھر تے آندا بھائی جی اتنے بکری دا بچہ سی ساڈا کدھر گیا وہ تے ابا جی ذبح کر دیتا ہے کنج لیا ادھر آ میں تمہیں دسنا کنج ذبح کیتا چھوٹے بھرا نوں لٹایا بچے ہوندے نے روح ہوندا اپنا حلق تے چھری چلائی وہ حلق کٹ دیتا فوت ہو گیا ماں جس وقت ویکھیا ماں دوڑی بڑا ڈر کے چھت چڑھیا وہ بھی گر گیا وہ بھی فوت ہو گیا مختلف 2 طریقے دے نال روایات نے فوت ہو گیا وہ بھی تے حضرت جابر دی بیوی نے کی کیتا دوواں پتراں دے لاشے اٹھائے کمرے دے اندر رکھ کے اتنے کپڑا پا دیتا آکھیا اُنّا چر بولنا نہیں شریکاں نوں کو موقع نہ لبے گل کرن دا اُنّا چر گل نہیں کرنی جنہ چر آقا کھانا کھا کے واپس نہ تشریف لے جا کپڑا پا دیتا لاشیاں دے اتنے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام دی بارگاہ جا کے عرض کردے نے نیڑے ہو کے کن دے نیڑے ہو کے وہ جنہ کسی کو انتظام ہوئے انہاں ہی بندے بلاندا ہے نا جے کسی ایک پتیلی سالن پکایا تو انہیں کو بندے بلائے جے کسی دیگاں پکائیاں تو دیگاں جوگے بندے بلائے گا تھوڑا جا انتظام سی حضرت جابر کول تے سرکار دے کن دے نیڑے جا کے اندے نے سونیا تسی تے تھوڑے جے صحابی آ جاؤ جابر تھوڑی دعوت کرنا چاہتا ہے تسی آ جاؤ تے تھوڑے جے نال ساتھی لے آو جس وقت میں حضور نے کنا دے نیڑے جا کے حضرت جابر نے گل کیتی نا تو میرے آقا مسکرائے تے نالے آقا نے فرمایا صحابہ لبیک یا رسول اللہ سرکار نے فرمایا سارے تیار ہو جو سارے کی دعوت جابر سارے حضرت جابر کہتے ہیں میں پریشان ہو گیا یار میں تو تھوڑا جا انتظام کیتا حضور نے سارے نے بلا لیا جابر اندر فٹ خیال آیا جابر گھبراندا کیوں ہے جنوں تو بلایا انہوں تو کھوا لوی جنہوں نے آقا بلایا آقا جان دیا جنہیں بلایا آپ پہ کھوائے گا جنہیں دعوت کیتی ہے تو دے جنوں بلایا تو انہوں کھوائی نا اچھا جابر فٹ خیال ہے جابر گھبراندا کیوں ہے بلایا تو نبی ہے اور نبی جڑا ہاتھ رکھے پیادے میں تو رب اللہ کی تصویر جاری فرما چاہے حضرت جابر کہندے نے میں گھر گیا پتہ کراں کہ کھانا تیار ہویا کہ نہیں ہویا حضرت جابر میں گھر گیا تو بی بی نے پوچھیا تو بی بی آندی جابر ایک گل تے دسو آپ نے فرمایا پوچھ بھائی کی پوچھنا چاہنی ہے آندی جابر جیڑا بندہ کسی کو امانت رکھے وہ لین آ جائے دینی چاہیے کہ تو رولا پانا چاہیے حضرت جابر آندے نے کہ وجہ گلاں کرنی ہے چلیے جیڑا امانت کسی کو رکھدا امین سمجھ کے رکھدا ہے امانت لین آ جائے تو دینی چاہیے رونا تو نہیں چاہیے تے آندی ہے جابر پھر رب نے پتر بھی امانت دیتے سن تے رب دا دل کیتا ہے تے رب لے گیا ہے حضرت جابر کہتے ہیں میری بیوی کا تینوں زندگی نے سارے حقوق معاف کر دے گا اونا چک تیری اکھ دے وچ آنسو دا قطرہ نہیں آنا چاہیے جب تک مصطفیٰ کھانا کھا کے واپس نہ چلے جا اونا چک گل نہیں کرنی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گل ساری سنی کھانا تیار ہو گیا سرکار دی بارگاہ حاضر ہو گئے عرض کی تھی سونے کملی والے کھانا تیار ہو گیا ہے میرے آقا نے فرمایا جابر چل کر تے اونا چر پانڈیاں میں سالن پانا جنہ چر میں محمد نہ آ جا سچی سچی جے سمجھ آئی تے کری سبحان اللہ جابر جی آقا فرمایا سالن نہیں پانا پانڈیاں کولیاں جنہ چر میں نہ آ جا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے صحابہ آ گئے سارے صحابہ آ گئے دسترخوان لگ گیا حضور بھی تشریف لے کے آ گئے حضور تشریف لے کے آئے نا تو میرے آقا نے فرمایا جابر جی آقا فرمایا ہانڈی لیا ہانڈی لیا سالن والی حضرت جابر کے اندر میں ہانڈی چکی سرکار دی بارگاہ پیش کر دی تھی میرے آقا نے کی عمل کیتا ذرا توجہ فرمایا جائے میرے آقا نے اپنا لعاب دہن پایا لعاب دہن تھوک مبارک میرے آقا نے ہانڈی دے وچ پایا لوگ کہندے نے اسی حضور ورگے تے معاذ اللہ حضور ساڈے ورگے ایک گھر دی ہانڈی وچ اپنے گھر دی ہانڈی وچ ذرا سالن وچ پان ہاتھ تھوک اپنا تے میرا خیال ہے بیوی بھی چھتر لا لینا انہیں نا بہت ٹوٹ مویا تو کڑے پاسے ٹور پیا تو سارے پتراں دے میرے روٹی کھانی تو ساری ہانڈی پلیت کر چھڑی ہے او گھر دے تیرے پتر کھانا نہ کھان تیرے تھوک دا تے میرے آقا دا لواب پہ آ جائے تھے صحابہ تو خوشی نال جومن لگ پے آج ہی تو کھانے دا سواد ہونا ہے اے کوئی لگی ہوئے تو تا پتہ لگے رہا تارا چھیڑو ہاں ذرا عشق دیا تو پتہ لگے کاشمی صاحب کہ گل کیڑی ہو رہی ہے
حضور نے فرمایا جابر ہانڈی لیا. حضرت جابر نے ہانڈی چکی سرکار دی بارگاہ وچ. میرے آقا نے اپنا لعاب دہن پایا. صحابہ نے نہیں آکے سونے کی کب تسا کیتا ہے، بلکہ راوی لکھتا ہے کہ صحابہ دے چہرے دے خوشی دے آثار نظر آن لگ پے. حضور علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن پایا. حضرت جابر نے سارن ہانڈی بھی جو پانیا میں جو پا کے دسترخوان لگا دیتا. ہانڈی روٹیاں بھی آ گیا، سارن بھی آ گیا، جبریل بھی آ گئے. جبریل بھی نبی علیہ السلام دی بارگاہ میں نظر آئے. عرض کیتی سنیا کملی والے اے بدوان دے چہرے والے جابر نو آکھو ذرا اپنے آپ قرآن بلائے. جو پچھلی گل ہے تھوڑا دھیان ہوے پھر سبحان اللہ تو بنتی ہے نا اتنے. جے ساری گل توجہ نہ سن دو تو پھر سبحان اللہ آخر حق بندا تھوڑا. حضور نے دی بارگاہ دے اندر جبریل آندے نے سونیا جابر تیرے مقدرہ تو بھی قربان جائیے. جبریل بھی تیرے گھر، اللہ کا نبی بھی تیرے گھر. جبریل آندے نے سونیا جابر نو آکھو ذرا اپنے پتراں نوں بلائے. جابر نو آکھو ذرا اپنے پتراں نوں بلائے. میرے آقا نے فرمایا جابر لبیک یا رسول اللہ. میرے آقا نے فرمایا جابر میں جدوں کر کھانا کھانا سجے پاسے حسن ہوندا کبے پاسے حسین. جابر آج میرے کل حسن بھی کوئی نہیں، میرے کل حسین بھی کوئی نہیں. اے جابر میں چاہنا کھانا کھانا تیرے بچے میرے کول انہاں دے نال رل کے کھانا کھانا. حضرت جابر نے سنیا بچے نے آن کے خرابی پیدا کرن گے، سالن ہون گے، تسی کھانا بناو فرما دو. میرے آقا نے فرمایا جابر نہ انہاں چر اللہ دا نبی کھانا نہیں کھاوے گا جنہاں چر جابر کو اپنے بچیاں نوں نہیں بلائے گا. حضرت جابر باہر نکل گئے. تھوڑی دیر تو بعد حاضر ہو گئے. کسی سونیا نہیں ملے، کھیڑے نکل گئے. میرے آقا نے فرمایا پھر کیا لگ کے آ. حضرت جابر پھر گئے، واپس آئے. سونیا تناول کرنا وہ بچے نہیں ملے. میرے آقا نے فرمایا جابر نہیں انہاں چر نہیں کھاواں گا جنہاں چر میرے بچے نہ آ جان گے. حضرت جابر دی اکھاں دے وچوں آنسو جاری ہو گئے. زار پتا رونا شروع کر دیتا. میرے آقا نے فرمایا جابر ایک نبی دی بارگاہ میں مینوں تے اللہ نے روندے ہسان واسطے دنیا دے بھیجے آئے. جابر روندا کیوں ہے گل کر میں محمد دا کی فائدہ. حضرت جابر نے سارا ماجرا نبی دی بارگاہ دے اندر رکھ دیتا. میرے آقا نے فرمایا جابر نہیں آتا. فرمایا جابر جا کے اپنے بچیاں نوں کہہ کے اٹھو بیٹا مصطفیٰ دے بلاوے. مصطفیٰ پہ بولو بولو مصطفیٰ پہ. میں نہ بولو تسی میں دعا کرنا کہ اج رات نو سو جسم دی اکھ لگ جائے، مقدر دی کھل جائے، مدینے چ بلاوا آ جائے. اٹھو گناہگارو مصطفیٰ پہ، اٹھو گناہگارو مصطفیٰ پہ. بولو بولو اٹھو گناہگارو مصطفیٰ پہ. میرے آقا نے فرمایا جابر جی آقا فرمایا جا جا کے بچیاں نو بلا، بچیاں نو بلا، بچیاں نو کہہ اٹھو مصطفیٰ پہ، مصطفیٰ پہ، مصطفیٰ پہ. بولو سارے مصطفیٰ پہ، مصطفیٰ پہ بلا دے. کیوں نہ نبی دا سنیا لگے درخت بھی نبی دے قدماں وچ آ جاوے. پتھراں نو سنیا لگے پتھر بھی پانی دے اوپر ٹہر کے نبی دے قدماں وچ آ جاوے. ہر چیز میرے نبی دا سنیا سن کے نبی دے قدماں وچ حاضر ہو جاندی ہے. حضرت جابر کہندے نے میں دروازے تے جا کے آواز دتی اٹھو بیٹا مصطفیٰ پہ، اٹھو بیٹا مصطفیٰ پہ. بلا نے حضرت جابر کہندے کہ سنا پہ کائنات دی جدوں میں آقا دا سنیا دتا او بچہ میرے حالت تے چھری چل چکی سی. او بیٹا میرا چھت مل کے فوت ہو گیا سی. حضرت جابر کہندے نے جدوں میں نبی دا سنیا دتا بیٹے چھال مار کے نبی دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو گئے. ادھر میرے اعلیٰ حضرت دا کلندر میں اعلیٰ حضرت فرماندے نے خالق کل لیات کو مالک کل بنا دیا. دو جہاں ہے
اچھا بچے چھال مار کے حضور دی بارگاہ چ حاضر ہو گئے. صحابہ نے کھانا تناول فرما لیا. سارے صحابہ سیر ہو کے کھانا کھا لیا. کنے سن والا راوی لکھدا تقریباً 1400 صحابہ. کنے وہ تھوڑا جا جواں دا آٹا تے او چھوٹا جا بکری دا بچہ تے تھوڑا جا سالن تے برکت کی دے نال ہوئی. برکت میرے مصطفیٰ دے لواب دہن دے نال ہوئی. 1400 صحابہ پیٹ بھر کے کھانا کھادا. تو سرکار نے فرمایا صحابہ پتہ کھانا کتھوں آیا ہے؟ صحابہ نے اللہ جاندا ہے اللہ دا رسول جاندا ہے. انہوں نے فرمایا جی جنت وچ تواڈے واسطے کھانا آیا ہے. اگر جابر اندر ہانڈی پھر بھی انجے دی انجے تے روٹیاں بھی انجے دی انجے سارے کھا بھی لیاں سب کچھ انجے دا انجے. اچھا کھانا جو سارے کھا بیٹھے نا کھانا تے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے بچے سے نا ویکھو بچیاں صحابی دے بچیاں دا عقیدہ 14ویں صدی دے ملّاں دا نہیں. گلاں بڑیاں سن میرا دل پہلا کیتا میں کراں پر میرا ذرا محبت والا ماحول ہے ذرا محبت والی گل کری. ہائے 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 یقین کرو ایمان کمزور ہو چکے ہیں بہت زیادہ ایمان کمزور ہو چکے ہیں. صحابی دے بچیاں دا عقیدہ صحابی دے بچیاں نے سونیا ساڈا ایتھے بکری دا بچہ سی اساں بکری دا بچہ لینا ہے اساں بکری دا بچہ لینا ہے. اچھا ایک ویسے بھی فطرت بچیاں دی ہوندی کہ گھر پراؤنا آیا ہوئے نا تے بچہ بڑی ضد کر لیندا ماں پیو کولوں ہے. انہوں پتہ جے پراؤنا آیا ماں بھی کچھ نہیں آنا ابے بھی کچھ نہیں آخنا جی ہے بھی لب جانی کردے نا بچے ضد. تے جیڑی شاید انہیں انگر رکھنی انہیں آنا لینی ہے بھائی جیڑی شاید ہی ضد کرنی ہے وہ نا گھر دے ڈردے انہوں پراؤنے سامنے کی گل کریے وہ اندر لے تو لے یا شاید جا پھر ٹوریا کھیڑیا شاید بھی لے دیں نے بچے دا بھی سوتر جاندہ ہے. یہ پراؤنے رحمت ہوندے نے جتھے رحمت ہوئے اتھے کم سوتر جاندہ ہے. یہ حقیقت گل ہے نا جتھے رحمت ہوئے کم تو سوتر دے ہی اتھے میں. اچھا بچے آندے نے سونے ساڈا بکری دا بچہ سی آہاں بکری دا بچہ لینے آدھا جابر آندے نے وہ کھلو جو پتر تو انہوں بعد نامہ لے دیاں خرید دیاں گے بکری خرید دیاں گے لیلہ خرید دیاں گے. نا جی ابا جی اتھو ہی لینا ہے تے ہون ہی لینا ہے. او عاشقو جے گل سمجھو تے سبحان اللہ آکھنے چاہیے دا بکری دا بچہ تے ہون ہی لینا ہے تے نبی کو ہی لینا ہے. انہوں نے پتا سی جے اتھو نہیں مگنا تے مگنا کتھو جا ابھی کچھ نہیں دے سکتا ابھی کچھ نہیں کر سکتا رب سے مانگو. صحابہ تو بڑا عقیدت والا کیڑا بندہ سی کل پھر جھڑ جائے گی. صحابہ تو بڑا عقیدت والا بندہ کوئی نہیں سی. بچے آندے نے سونے بکری دا بچہ لینا ہے. حضرت جابر نے منع کیتا نہیں ابا جی لینا ہے ایتھو ہی لینا ہے تے ہون ہی لینا ہے ہون ہی لینا ہے ایتھو ہی لینا ہے کیونکہ اعتبار کا جی ایتھو نہیں مگنا تو کتھوں مگنا ہے. جی ایتھو نہیں لبنا تو پھر کنوں بھی نہیں لبنا سب کو دے صدقے لبنا ہے. جیسے بچیاں زد کی تھی نا میرے آقا نے فرمایا جابر کھلو جا ٹھہر. حضرت جابر ٹھہرے میرے آقا نے فرمایا صحابہ جی آقا فرمایا اے جڑیاں ہڈیاں کٹھیاں کرو ہاں ذرا ہڈیاں کٹھیاں کرو. صحابہ کہتے ہیں حضور دے حکم دے ہڈیاں کٹھیاں کر کے نبی دی بارگاہ دے اندر رکھیاں. میرے آقا نے اپنے ید اللہ والے ہاتھ اٹھائے ید اللہ والے ہاتھ اٹھائے اللہ دی بارگاہ دے اندر ہاتھ اٹھا کے دعا کی تھی وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ وَإِنْ يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ میرے آقا نے ہاتھ اٹھائے رب نے فرمایا سنیا میرے ہاتھ اٹھے خالی نہیں جان روانا. میرے آقا نے ہاتھ اٹھائے اللہ نے ہڈیاں کو بکری دا بچہ دیتا ہمارے دا وہ کیا دیں گے وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا سبھی جانے گدا جانے. اللہ معبود ہے سب کے سب رب ذوالجلال والاکرام نے آیا مبارکہ میں پڑھی انہیں دا ترجمہ ایک شان نزول صرف ادا سن لو تے میں اپنی گل جڑی وہ ختم کر رہا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم. اللہ فرماندا مینوں سونیا مینوں تیرے رب دی قسم ہے سونیا تیرے رب دی قسم ہے
کہ انہاں لوکاں دا میں ایمان اُنّا چر قبول نہیں کراں گا جنہ چر اے تینوں اپنا حاکم نہ من لین، جنہ چر اے تینوں اپنا نہ من لین اُنّا چر انہاں دا ایمان قبول نہیں کراں گا۔ تو پھر انجا نہیں رہا یہی آخنا کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے تو لوڑ پوے تو سارے تو پہلا اندر نہیں، انج نہیں، منن دا حق انج ہوندا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غار دی سارے سوراخ بند کر کے نا تے ایک سوراخ رہندا سی تو اتنے اڈی رکھی تے آکھیا جے کوئی شے آوے تو پہلا سونے ابو بکر تے آوے نا، کوئی تکلیف آوے تو پہلا ابو بکر تو آوے نا۔ حضور دے اگے کدی دوڑ دے کدی پیچھے دوڑ دے کدی سجے تے کدی کھبے۔ حضور نے فرمایا سونے کیوں انج کرنا ہے ابو بکر؟ یا رسول اللہ جدوں مینوں خطرہ محسوس ہوندا نا اگوں تے میں اگے دوڑنا سونے جنہ چر میں واں میرے ہوندیا تواڈے ول کوئی شے اُنّا چر نہیں آ سکدی جنہ چر میرے سانے سونے جے کوئی تکلیف دین والی شے آوے تو پہلا ابو بکر دے سینے تے آوے۔ ہاں تاں کہ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر دی صداقت دے اندر قرآن نازل فرمایا نا، اللہ نے قرآن نازل فرمایا تھا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ صداقت دے اندر فخاص یہودی نو تھپڑ ماریا نا حضرت ابو بکر نے تو یہودی شکایت لے کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ چ آیا، آندا سونے تیرے یار ابو بکر نے اج مینوں ماریا تھپڑ۔ حضور نے فرمایا اچھا کیوں ماریا سو؟ میں تو کوئی گل ہی نہیں کیتی۔ حضور نے فرمایا اچھا ابو بکر نو بلاؤ۔ حضرت ابو بکر حضور دی بارگاہ چ حاضر ہوئے، سرکار نے فرمایا ابو بکر تیری شکایت آئی ہے؟ جی آقا۔ فرمایا تو انہوں تھپڑ ماریا فخاص نو؟ ہاں یا رسول اللہ ماریا۔ فرمایا کیوں ماریا ہی؟ عرض کیتی سونے انہیں آکھیا کہ اللہ غریب ہو گیا ہے تے اسی امیر ہاں اسی سخی ہاں تو یا رسول اللہ مینوں یہ گل چنگی نہیں لگی، انہیں رب دے بارے گل کیتی ہے تو مینوں غصہ آ گیا تھپڑ مار دیتا ہے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر اچھا ہاں آقا۔ سرکار نے فقار سے پوچھا بھئی تو یہ گل کیتی؟ آندا نہیں میں تو کیتی کو نہیں گل، ویکھ لو میرے نال گواہ بھی جھوٹیاں بندے دے گواہ بھی چھتی بن جاندے، چھتی بندے جھوٹیاں دے گواہ۔ چنگا بندہ قلب دا مر جائے پورے پنڈ وچ دا ساتھ کوئی بندہ نہیں دیندا، جھوٹے بندے ساڈے چودھری صاحب ماشاءاللہ جی حاجی صاحب نمازی صاحب فلانے صاحب ہاں لیکن دل چ روز 7 بوتلاں شراب دیاں پیندا ہوئے او دی گواہی سچائی دی دینی ہے سارے۔ ایک ماڑا بندہ غریب بندہ سچا بھی ہوے تو انہاں نے نہیں تو ضرور کوئی نہ کوئی خرابی کیتی ہونی تاں ہی تیرے بارے گل ہوئی ہے۔ خدا واسطے موازنہ کریا کرو، جان رب نو دینی ہے تے پیشی کل رب دی بارگاہ چ وڈی عدالت وچ اوتھے نکھیڑے سارے ہو جانے نے، اوتھے منہ رکھیاں نہیں کام آنیاں۔ حضور نے فرمایا ابو بکر جی آقا۔ فرمایا تو انہوں ماریا ہے وہ آندا ہے میں کچھ نہیں آکھیا تے اے دے کول گواہ بھی ہے نے تیرے کول کوئی گواہ ہے؟ عرض کی سونے میرے کول تے گواہ کوئی نہیں، میرے کو بندہ کوئی نہیں۔ حضور نو پتہ تے ایسی نا گل ساری دا، میرا نبی جاندا ساری گلاں، پر نبی قرآن ابو بکر دی صداقت دا جڑا نا نزول او سننا چاہندا سی تاکہ لوکاں نو قیامت تک پتہ لگ جائے کہ نبی دا یار انجے نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا ابو بکر تیرے کول کوئی گواہ؟ عرض کی سونیا گواہ کوئی نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا ابو بکر یہ کول تو گواہ ہے تے تیرے کول گواہ کوئی نہیں۔ عرض کی سونیا گواہ کوئی نہیں پر گل نہیں چاہیے جو میں کرنا پیا۔ حضور نے یہ کوئی فیصلہ نہیں فرمایا، رب الجلال والاکرام نے فرمایا جبریل دیو کا رب نے فرمایا جلدی کر جا میرے نبی دی بارگاہ دے اندر چلا جا، نالے میرا سلام لے جا، نالے میرا قرآن لے جا۔ جبریل حضور دی بارگاہ دے اندر آ کے نے سنیا رب کائنات کا فرمایا قد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ اللہ نے فرمایا سنیا کوئی گواہی دیتا نہیں دیتا کہ نہ دے میں رب پہ گواہیاں دینا وا تیرا یار ابو بکر سچا ہے۔ انہاں آکھیے گل کافر جڑی یہودی نے نا انہاں گل آکھیے ابو بکر سچا اپنی گل تے سونے کوئی فیصلہ اور کوئی نہیں کرنا، ابو بکر حق تے بھی ہے ابو بکر سچ تے بھی ہے۔ اللہ صداقت دیاں مہراں لائیاں اللہ نے حضرت ابو بکر دی صداقت دے اوتے۔ اچھا اللہ نے فرمایا سونے نہ چر ایمان قبول نہیں کراں گا۔ یہ شان نزول سن لو صرف اور اس تو بعد میری گفتگو ختم۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ چ ایک جھگڑا آیا، لڑائی آئی، لڑ پے دو بندے، ایک منافق تے ایک یہودی لڑے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی نہیں معذرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ جڑا جھگڑا آیا نا
تے جھگڑا سی پانی دا، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ جڑی شان نزول نقل فرمائے، پانی تو لڑ پے۔ مدینہ دا باغات سن، پہاڑاں تو پانی لیندا سی تے اساں بھی نہراں تو جے کھال بنائے ہوندے نے، جے کھال تو واریاں لائیاں ہوندیاں نے، ٹھیک ہے نا، واری ہوندی ساڈی کہ زمینداراں دی کہ اج پہلی جی دی واری، کل دوجی دی، تیسرے دی واری، ٹائم بھی مقرر ہوندے نے، یہی حساب سی اوتھے بھی۔ تے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے اس دا جھگڑا جڑا دوجا ساتھی اودے نال جھگڑا ہویا حضرت زبیر دا، تے حضور دی بارگاہ حاضر ہوئے کہ حضرت زبیر آکھن پانی میں لانا ہے، تے او یہودی آکھے نہیں میں پانی لانا، پہلا میں لانا۔ حضرت زبیر آکھن نہیں پہلا میری واری بندی، وہ آکھے نہیں میری واری بندی۔ اچھا جھگڑا فیصلہ کوئی نہ ہے، فیصلہ حضور دی بارگاہ ٹر گئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہاں بھائی گل دسو، پہلا زمین کدی ہے پہاڑ دے نیڑے، پھر کدی ہوندی؟ عرض کیتی سونے پہلا حضرت زبیر دی زمین ہے تے پھر اس دی یہودی دی زمین ہوندی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اچھا تے پھر عرض کیتی سونے ہن تسی فیصلہ فرماؤ۔ میرے آقا نے فرمایا گوانڈیاں دا حق چوکھا ہوندا ہے، گوانڈیاں دا حق۔ اس مدرسے نو لوڑ ہوئے تو تسی جا کے وزیر آباد والے مدرسے نو پیسے دے آو، یہ کوئی انصاف تے نہیں نہ ہے۔ تواڈے مولوی نو تسی مولوی نو 5000 تنخواہ دیو تے باہر دے مولویاں تو جا کے تسی جڑے مسیتاں بنا دیو، انہاں نو سڑکاں بھی بنا دیو، نلکے بھی لوا دیو، ایک زیادتی ہے کہ نہیں؟ وہ گوانڈیاں دا حق اپنے تے گھر دا چوکھا ہوندا ہے نا، یہ پوچھی جانی کل قیامت دے پوچھ ہونی ہے کہ تساں اپنے اماماں دی خدمت کیتی ہے تے کنج دی کیتی ہے، کنی کو کیتی ہے۔ یہ حقیقت میں یہ نہ سمجھا جی کوئی مولوی تو تاں وجہ گل پہ کردا، یہ حقیقت گل ہے، کل قیامت دے پوچھ ہونی ہے اس گل دی، ذمہ داراں کول پوچھی جانی ہے گل۔ اور جڑا انتظامیہ ہوندا ہے تو مسجد دے پیسے دے سب بن کے بہ جاندا نا کہ مولوی نو جڑا نا 1 روپیہ بھی دے کے راضی نہیں، یہ کول بھی کل قیامت دے پوچھ ہوے گی۔ حضور نے فرمایا بھائی دسو مینوں زمین پہلا کدی ہے؟ عرض کیتی پہلا حضرت زبیر دی ہے تے پھر یہ زمین ہوندی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا گوانڈیاں دا حق چوکھا بندا ہے تے لہذا پہلا حضرت زبیر پانی لائے گا تے پھر اے پانی لائے گا۔ جدوں میرے آقا نے فیصلہ فرمایا نا تو دوجا بندہ جڑا سی او بولیا، کیونکہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے رشتہ دار سن، حضور دے پھپھی دے پتر، پھپھی ذات پائی نبی علیہ السلام دے، ٹھیک ہے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حق دے حضور نے فیصلہ فرمایا تے انہیں آکھی اگو گل کیتی، دوجے نے انہیں آکھیا کہ اے حضور نے پخ ماری ہے، سیڈ ماری ہے اپنے رشتہ دار دی، حضرت زبیر رشتہ دار سی نا، تا حضور نے فیصلہ انج کیتا ہے جی تو اے گل انہیں کیتی نا تے اللہ نو اے گل بالکل نہیں پسند نہیں آئی، اللہ نے بالکل اس گل دے تے غصے دا اظہار فرمایا۔ اللہ نے فرمایا سونا میرا فیصلہ کرے میرا محبوب تے اے منن نا، اللہ فرماندا میں تہاڈیاں نمازاں کی کرنی ہے، تہاڈے روزے کی کرنے، تہاڈیاں زکاتاں، تہاڈے حج دینا میں کی کرنے نے، جے تساں میرے محبوب نو نہیں مننا تو میں کچھ بھی قبول نہیں فرماواں گا، تہاڈے کلمے نہیں قبول کراں گا، سب کچھ تا قبول کراں گا جے تسی میرے محبوب دے فیصلے نو تسلیم کر لو۔ اللہ نے اس وقت قرآن نازل فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اللہ فرماتا مینوں تہاڈیاں نمازاں دی لوڑ کوئی نہیں۔ اللہ نے 750 واری نماز کا حکم فرمایا نا قرآن دے اندر، علماء نے کئیاں نے 700 واری لکھیا، کئیاں 750 واری لکھیا، 750 دفعہ اللہ نے قرآن دے اندر نماز کا حکم فرمایا نماز قائم کرو۔ کیا رب نے نماز پڑھ کے بکھائی ہے؟ بس میں گل ختم کرنا، رب نے کوئی نماز پڑھی کسے پڑھدیاں ویکھیا رب نو؟ نہیں نہ پڑھدیاں ویکھیا، پڑھ کے کنے بکھائی؟ آمنہ دے نال نے۔ اے نماز اللہ نے ادائے مصطفیٰ دا نام نماز رکھیا ہے کہ محبوب دیا میرے یار دیا دعویٰ اپناؤ، میرے محبوب دے طریقے دے چلو، جن میرا محبوب کھلوتا ہوں کھلو، جن میرا محبوب رکوع دے اندر جاتا ہوں رکوع دے اندر جاؤ، جن میرا محبوب سجدہ کرتا ہوں سجدہ کرو، جن میرا محبوب دعا دے وقت ہاتھ اٹھاتا ہے اور ہاتھ اٹھاؤ نہ فرماتا میں دوڑیا اینا اداواں نوں اپنے محبوب دیا اداواں سمجھ کے قبول جو حضور فرمایا۔ ضرورت ہے محبوب دیا داواں اپنان دی، اے دا نا ایمان ہے، اے دا نا ایمان ہے، اسے گل دا تقاضا رب نے کیتا ہے کہ میرے محبوب دے رستے تے چلو، محبوب دیا داواں اپناؤ۔ عبادت وادت فرشتہ بھی آکھا سی یا اللہ سی تھوڑے ہیں تیری عبادت کرنا لے ہیں؟ حضرت ابوبکر نے آکھا سی اپنے پتر نو عبد الرحمان جے تے تو میری تلوار دے تھلے آندا تے میں کدی بھی نہیں سی چھڑنا، کیونکہ تو اس وقت نبی دا دشمن سا ہے، میں پتر نہیں سی سمجھنا، میں نبی دا دشمن سمجھ کے تیری تون جدا کر دینی سی۔
مت سمجھو کہ اسی تو رشتہ داریاں پیچھے ایمان گوا بیٹھے ہیں نا. ہاں او میرے بھی رشتہ دار آنے لگے مینوں میں جو کوئی گل کرنا میں نہ آف جی چھڑ دیا کرو نہ کریا کرو. وہ میں کہ کی ایمان دا تقاضا ہی نہیں, یہ گل ہی نہیں کرتا. میرا ماما لگتا مینوں 15 سال ہو گئے میں قسم دے دیں ممبر رسول بہ کے اس گھر دا پانی بھی نہیں پیتا جڑا نبی دا گستاخ ہوئے, نبی دے صحابہ دا گستاخ ہوئے. اس گھر دا پانی بھی پینا حرام ہے, نہیں پینا چاہیے. ساڑیاں تو یاریاں نے انہاں نال, ساڈے یار ہی وہ نے. دوسرے چنگا بندہ ساڈا یار ہی کو نہیں بنتا, گل ہی کو نہیں لبھی چنگے بندے تو کسی نے بہ جائیے. ایمان اپنے مضبوط کرو, ضرورت ہے بڑی اشد. نکلو ایمان واسطے, سرکار دی ناموس واسطے. یہ کل قیامت دن کام آنی ہے انشاءاللہ. اج میں اپنے گھردیاں نوں دسیا, میں 59 دن جیل دے اندر رہ کے آیا. ٹھیک ہے, 23 نومبر نوں چکیا گیا سا تے 16 جنوری نوں میری رہائی ہوئی. تو میں اپنی اس زندگی دے 58 دن جڑے نے لکھ کے گھردیاں نوں پرچی رکھ کے دے چھڑی. میں کہا جدوں میں مرا نا میرے کفن وچ پرچی رکھنی, تساں پرچی رکھنی ہے. تو جدوں فرشتے آؤن گے نا قبر تے پوچھن گے او کی لے کے آیا ہے, میں آکھاں گا نبی دی ناموس دی خاطر 58 دن دی قید لے کے آیا. 58 دن دی قید لے کے آیا, میری بخشش دا ذریعہ. حضرت عمر نے آکھیا سی نا رکھ دیو پرچی میرے کفن وچ. تے فرشتے پوچھن گے نا تے آکھاں گا میں تے سند لے کے آیا غلامی رسول دی, ناموس رسالت دی سند لے کے چلے ہیں. ناموس دی خاطر جیل دے اندر اپنے دن گزارے. اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے. اللہ انہاں جواناں دے جذبیاں دے اندر ترقیاں عطا فرمائے. دن دگنی رات چگنی اللہ تعالیٰ اس مسجد آبادی دے اندر برکت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.